ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ بھائی صاحب، آپ کی اجارہ داری بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ شمریز، جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھا، شہریار خانزادہ کی بات سن کر چونک گیا اور سوالیہ نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں۔ مطلب بالکل صاف ہے، آپ بہت جلد ہی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس آپ کو بھولنے والے ہیں، کیونکہ یونیورسٹی میں آپ کے ٹکر کی لڑکی آ گئی ہے۔ یہ سن کر شمریز کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایسا کیا ہے اس لڑکی میں جو مجھ میں نہیں؟ اپنی ذہانت کے بل بوتے پر وہ سارے ٹیچرز کی نظروں میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی کے ہر اسٹوڈنٹ کی زبان پر صرف اسی کا نام ہے۔ پڑھائی کو چھوڑ کر دوسری سرگرمیوں میں بھی وہ آگے آگے ہے۔ شہریار خانزادہ جو بولنے پر آیا تھا تو چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ویسے بھائی، آپس کی بات ہے، مجھے تو لگتا ہے کسی اور کے چکر کے ذریعے ہی اس مقام پر پہنچی ہے، ورنہ آپ سوچیں کہ کچھ ہی دنوں میں کوئی کیسے اتنا فیمس ہو سکتا ہے۔ سر عباس سے اس کی بہت زیادہ بنتی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا اور سر عباس کا؟ بغیر ثبوت کی کسی کے کردار پر الزام نہیں لگاتے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ دراب کی تھی۔ تمہیں کیوں اتنی مرچیں لگ رہی ہیں؟ تم کیوں اس کی سائیڈ لے رہے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تمہیں بھی اپنا فین بنا چکی ہے؟ شہریار سے اپنی عزت افزائی برداشت نہ ہوئی تو اس پر طنز کرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی، شمریز نے ان کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ تم یوں ہی اس لڑکی کو اپنے ذہن پر اتنا سوار کر رہے ہو، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بھائی صاحب، پروجیکٹ تو آپ کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، اور اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ شہریار دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ سر عباس نے وہ پروجیکٹ اس چھوٹی سی لڑکی کے حوالے کر دیا؟ سر عباس کا کہنا ہے کہ آپ اس پروجیکٹ میں سیریس نہیں ہیں، اور وہ انٹرنیشنل یونیورسٹیز کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے میرا پروجیکٹ اس لڑکی کے حوالے کر سکتے ہیں؟ شمریز، جو کہ کافی دیر سے پرسکون بیٹھا تھا، اب کی بار بے چین ہو گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا سر عباس کے آفس کی طرف چلا گیا۔ بغیر اجازت کے جب اندر داخل ہوا تو سر عباس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ شمریز صاحب، لگتا ہے آپ تمیز وغیرہ گھر پر بھی بھول آتے ہیں۔ کتنی بار سمجھایا ہے، آفس میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ ماموں جان، ساری باتیں چھوڑیں، مجھے بتائیں کہ آپ نے میرا پروجیکٹ اس لڑکی کے حوالے کیسے کر دیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارا پروفیسر ہوں، تمہارا ماموں نہیں۔ یہ سن کر اس نے غصے سے اپنے لب بھینچ لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک تم نے اس پروجیکٹ پر کام شروع نہیں کیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اس پروجیکٹ کا نام بھی معلوم ہوگا۔ یہ کہہ کر انہوں نے سوالیہ نظروں سے اپنے بھانجے کی طرف دیکھا تو وہ بے ساختہ ان سے نگاہیں چرانے لگا۔ میں کیسے اتنا بڑا پروجیکٹ تم جیسے نالائق کے حوالے کر سکتا ہوں؟ ماموں جان، اب آپ… انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے پھر سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو تم نے اس لڑکی کو پریشان کرنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پریشان تو اب میں کروں گا، صرف اس کو نہیں بلکہ ہر اس شخص کو جس نے وہ پروجیکٹ مجھ سے چھینا ہے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک انداز میں بات کرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فروا یونیورسٹی کے سب سے بڑے اور بگڑے ہوئے امیر زادے کو اپنا دشمن بنا بیٹھی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنسنے والی ہے۔ جب وہ ان کے آفس سے باہر نکلا تو وہ بہت غصے میں تھا۔ اس کے دوست اسے دیکھ کر ہی سمجھ گئے تھے، اسی وجہ سے خاموشی سے سائڈ پر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ فروا جب کلاس سے نکلی تو وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی۔ کلاس کے سیار اسے کافی دیر سے مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ وہ اس انسان سے بہت زیادہ چڑھتی تھی۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ اس کا فاروق کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہ ہو۔ احتیاط کے باوجود بھی وہ جہاں کہیں بھی جاتی، فاروق بوتل کے جن کی طرح وہاں حاضر ہو جاتا۔ ابھی بھی وہ گیلری میں داخل ہوئی تھی کہ اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے اندر اٹھتے لاوے پر قابو پایا۔
نگاہیں پھیر کر دیکھا تو وہاں فاروق خانزادہ کھڑا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ بلا شبہ فروا کی آنکھیں گہری جھیل کی مانند تھی۔ انسان خود کو ان میں ڈوبتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ مسٹر، آپ کو جو بات کرنی ہے جلدی کریں، میں لیٹ ہو رہی ہوں، فروا نے ایک نظر اپنی گھڑی پر ڈالتے کہا۔ ایکچولی مجھے آپ کے نوٹس چاہیے تھے۔ سر عمیر کا آج کا لیکچر مجھے سمجھ نہیں آیا۔ اگر آپ میری تھوڑی سی ہیلپ کر دیں گی تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے گہری سانس خارج کی۔ میں نے خود ان کا لیکچر نوٹ نہیں کیا، اس نے بہانہ بنا دیا، حالانکہ اس نے ایک ایک پوائنٹ اپنی نوٹ پیڈ میں لکھا ہوا تھا۔ وہ یہ کہہ کر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ نوٹ پیڈ اس کے ہاتھوں سے پھسل کر فرش پر گر گیا تھا، اور وہ اس قدر تیزی میں تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ وہ کافی دیر تک اس کی پشت کو گھورتا رہا کہ اچانک ہی اس کی نظر فرش پر گرے ہوئے اس نوٹ پیڈ پر گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ اٹھا لیا۔ کچھ پیج ہی پلٹے تھے کہ سامنے سر عمیر کا لیکچر نوٹڈ تھا۔ محترمہ، آپ جھوٹ بولنے اور جھوٹ چھپانے میں بھی ماہر نہیں ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور وہ نوٹ پیڈ اٹھا کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا۔ فروا جب گھر پہنچی تو اس نے دیکھا وہ نوٹ پیڈ کہیں نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی کیونکہ اس میں لیکچرز کے علاوہ اور بھی بہت ساری امپورٹنٹ چیزیں لکھی تھیں۔ آگے ایونٹ آنے والا تھا۔ ایونٹ کے ارینجمنٹ کے حوالے سے بھی اس نے سارا امپورٹنٹ ڈیٹا اسی نوٹ پیڈ میں لکھا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ کچن میں قریب بابا کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا کہ ایک انجانے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ خود سوچتے ہوئے اس نے کال اٹھا لی۔ دوسری جانب سے ابھرنے والی آواز کو سن کر اس کا پارا ایک بار پھر سے ہائی ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے سخت سناتی، فاروق کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ محترمہ، آپ اپنا نوٹ پیڈ وہیں پر بھول آئی تھی، وہ اس وقت میرے پاس ہے۔ معاف کیجیے گا، دراصل میں نے وہ نوٹ پیڈ کھولنے کی جرت کر لی تھی۔ وہ یکدم ہی شرمندہ ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سر عمیر کا لیکچر بھی اسے مل گیا ہوگا۔ آپ تو مجھے وہ نوٹس دینے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں نے بس آپ کو یہ بتانے کے لیے کال کی ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صبح میں آپ کا نوٹ پیڈ آپ کو لوٹا دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ کافی دیر تک وہ موبائل کو گھورتی رہی۔ کتنا عجیب انسان ہے یہ، مجھے اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی، اس نے جھنجھلائے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر سے کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ بیٹا، تمہاری پھپھو جان آج بھی آئی تھی، وہ تمہارے رشتے کی بات کر رہی تھی۔ ابا کی بات سن کر اس کا نوالا بنتا ہاتھ رک گیا۔ ابا، کیا آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ میں ابھی پڑھ رہی ہوں؟ بیٹا، وہ بس ایک چھوٹی سی منگنی کا کہہ رہی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں، اور ویسے بھی دلاور اپنی پڑھائی مکمل کر چکا ہے۔ تمہیں پتا ہے اسے شہر کی سب سے بڑی کمپنی میں جاب ملی ہے، اور اس کی تنخواہ بھی لاکھوں میں ہے۔ یہ سن کر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ بابا، پھپھو کے مطالبات بھی تو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ وہ تو کہہ رہی تھی یہ گھر انہیں اپنے نام چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، میں یہ گھر ان کے نام کر دوں گا۔ بابا، آپ بھول گئے ہیں کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ دراصل اس کا ایک بڑا بھائی تھا جو کہ اسکالرشپ کی مدد سے امریکہ پڑھنے گیا ہوا تھا۔ اپنا سارا خرچہ اس نے اٹھایا ہوا تھا۔ اس کی پڑھائی مکمل ہونے میں صرف 1 سال باقی تھا۔ اس کے ابا کو یقین تھا کہ ان کا بیٹا ایک بہت بڑے مقام پر جائے گا اور ان کے گھر کے حالات یکدم بہتر ہو جائیں گے۔ بابا جان، اس میں صرف میرا نہیں بلکہ میرے بھائی کا بھی حق ہے، اور میں کسی بھی صورت آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ یہ زیادتی کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اکرام صاحب نے اسے تعصب بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ رشتہ بہت ہی اچھا ہے، جو کچھ میرے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ مجھے مل کر ہی رہے گا۔ مجھے کسی بھی چیز کے بارے میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ وعدہ مجھ سے میرے رب نے کیا ہوا ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ تن فن کرتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ اکرام صاحب اس کی پشت کو دیکھتے رہ گئے۔ آج بھی اس نے ٹھیک طرح سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اکرام صاحب کو خود پر غصہ آنے لگا۔ رات تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ باہر کے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی کال اٹھا لی۔
दूसरी तरफ से उसे अपने भाई की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। दरअसल उसके किसी अंग्रेज दोस्त ने उसको एक बहुत बड़े केस में फंसा दिया था और अब वो अपने हॉस्टल से फरार हो चुका था। इस वक्त वो अमेरिका के एक छोटे से गांव में छुपा हुआ था। उसने ये सारी बातें अपनी बहन को बताईं तो फरवा बहुत परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे अपने भाई की मदद करे। वो तो वहां जा भी नहीं सकती थी क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए था। उसके भाई ने जितनी मुश्किल से ये स्कॉलरशिप हासिल की थी ये सिर्फ वही जानती थी, या फिर उसका रब। तुम इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, वरना बाबा बहुत परेशान हो जाएंगे। मैं इसका कोई ना कोई हल निकाल लूंगा। मैं तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहता था, मगर मेरा दिल बहुत भारी हो गया था। तुम लोगों के अलावा मेरा और है ही कौन। दिलावर ने उसे ये बताकर कॉल काट दी। उसकी जिंदगी में एक नई परेशानी का इजाफा हो गया। जब भी वो अपनी लाइफ में सेटल होने के बारे में सोचती थी, कोई ना कोई नया ड्रामा शुरू हो जाता। इसे लग रहा था कि वो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मसले सुलझाने के लिए आई है और इसकी सारी जिंदगी इन्हीं मसलों को हल करने में निकल जाएगी। वो कभी भी अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएगी। अगली सुबह बहुत ही रोशन थी, मगर उसका दिल बुझा बुझा था। उसके भाई ने इसे मना किया था कि वो उसके नंबर पर कॉल ना करे। अगर ज़रूरत हो तो वो खुद उससे राब्ता कर लेगा, और वो अपने भाई की कॉल का इंतज़ार कर रही थी। आधा दिन गुजर चुका था, मगर दिलावर की कोई कॉल नहीं आई। वो क्लास में बैठी अपने नोट्स बनाने में मसरूफ़ थी जब फारूक खानज़ादा उसके करीब आकर खड़ा हुआ और उसकी नोट पैड उसकी चेयर पर रख दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने दो टोक अंदाज में कहा। आप इस तरह से सूखे मुंह शुक्रिया अदा करेंगी? आपने मेरी ही चीज़ मेरे हवाले की है। इसने उसको बावर कराने की कोशिश की। आप इतना रूड क्यों बोलती हैं? क्योंकि आप मेरे लिए अनजान हैं और मैं हर किसी ऐरे गैरे के साथ फ्री नहीं होती। मैं आपका क्लास फेलो भी तो हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर दें। देखिए मिस्टर, मेरी बात बहुत गौर से सुने। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपकी इन हरकतों का मतलब ना समझ पाऊँ। अगर तो आपको लगता है मैं बाकी लड़कियों की तरह आपसे दोस्ती करने को तैयार हो जाऊंगी, आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे और मैं खुद को आपके सामने झुका दूंगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद से आई हूँ, और वो मकसद ये है कि मैं अपनी डिग्री हासिल करूँ। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। ना तो मुझे फजूल की दोस्तियाँ पालने का शौक़ है और ना मुझे लड़कों के चक्करों में कोई दिलचस्पी है। ये कहकर उसने अपना नोट पैड उठाया और तेजी से चली गई। उसकी आंखें बार बार आंसुओं से भीग रही थीं। वो खुद अपनी हालत नहीं समझ पा रही थी। शायद वो अपने भाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। फारूक ने उसको एक नज़र देखा और फिर गहरी सांस खारिज की। इससे पहले कोई भी लड़की उसे अपने दिल के इतने करीब नहीं लगी थी। वो पहली लड़की थी जो इसको पसंद आई थी। वो उसकी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहता था और ना ही उसके साथ फजूल की दोस्तियाँ पालना चाहता था। वो बस उसे ये बताना चाहता था कि वो इसे पसंद करता है, और अगर इस लड़की की इजाज़त हो तो वो अपने पेरेंट्स को उसके घर भेजना चाहता है। मगर फरवा उसको मौका ही नहीं दे रही थी। वो इस वक्त कैंटीन में बैठी उसको दिल ही दिल में गालियाँ दे रही थी कि एक और मौसूफ उसके सामने आकर टिक गए। इस इंसान को तो वो लाखों में पहचानती थी। हर किसी की ज़बान पर इसी का नाम तो होता था, और वो था शमरेज खानज़ादा, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, हद से ज़्यादा मगरूर, चालाक, अपनी मनमानी करने वाला। बहुत से स्टूडेंट्स का कहना ये था कि वो ग्रेड्स भी टीचर को धमकाकर हासिल करता है, वरना उसकी कारकर्दगी कोई ख़ास नहीं थी। मोहतरमा, मुझे पता चला है कि नए इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट आपके पास आ गया। वो उसको गौर से सर से लेकर पाँव तक देखते हुए बोला, तो वो उसकी बात को नज़रअंदाज करते दोबारा से अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। उसने अपने लिए खाने का ऑर्डर दिया हुआ था, अभी तक उसका खाना नहीं आया था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, आपकी बार वो कदरे ऊंची आवाज़ में बोला, मगर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तुम आखिर खुद को समझती क्या हो? वो एकदम तैश में आ गया था, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उससे इस लहजे में बात नहीं की थी। खुद को आपसे कई गुना बेहतर समझती हूँ। तुम जानती नहीं हो कि तुम किससे बात कर रही हो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं किस शख्स से बात कर रही हूँ।
जिसने कोई भी काम कभी अपनी मेहनत के बलबूते पर नहीं किया और जिसको आगे बढ़ने के लिए हमेशा शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ी है। आपके बारे में ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रही, बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी कह रही है। मिस्टर, आपके लिए बेहतर होगा कि आप मेरा दिमाग ख़राब ना करें और यहाँ से चले जाएं। वो उसकी टोन क्यों बर्दाश्त करती जब उसे इस लहजे की आदत ही नहीं थी। आज सुबह से ही वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और ये बात उसकी क्लास के स्टूडेंट्स ने भी नोट की थी। तुमने मुझसे पंगा लेकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। ओह, मैं तो आपसे डर गई। अरे ये मेरे हाथ देखें, कैसे डर के मारे कांप रहे हैं, उसने ड्रामेबाजी करते हुए कहा और फिर बेसाख्ता हंसने लगी। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो आपकी धमकियां सुनकर खौफजदा हो जाएंगी। अभी तो मुझे ठीक तरह से जानती नहीं हो, क्योंकि मैं सिर्फ धमकियां नहीं देता बल्कि अमल भी करता हूं। ये कहकर वो वहां से चला गया। रात के वक्त उसे अपने भाई की कॉल मौसूल हुई थी। उसके भाई को एक वकील मिल गया था जिसने उसके भाई की मदद करने का फैसला किया था। उसकी एक पेशी हो चुकी थी। उसे उम्मीद थी वो केस जीत जाएगा और ये भी अब काफ़ी हद तक पुरसकून थी। रात के वक्त उसके मोबाइल पर फिर से फारूक की कॉल आने लगी। अब की बार उसने गुस्से से कॉल काट दी। व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था, शमरेज खानजादा से दूर रहना, उसके इरादे तुम्हारे मुतालिक ठीक नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि तुम दोनों में क्या बात हुई, मगर मैंने उसे अपने कुछ दोस्तों से बात करते सुना था। वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। ये देखकर एक लम्हे के लिए इसका हाथ लर्जा, मगर अगले ही लम्हे उसने खुद ही फारूक का नंबर डायल किया। यार, तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हूं। आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस मुझे ये बताएं कि क्या हुआ है, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। शायद आज तुम्हारी शमरेज से लड़ाई हो गई थी। वो एक सरफिरा इंसान है, संकी, पागल, अकल से बिल्कुल अंधा। जो भी उसके साथ दुश्मनी पालता है मुंह के बल गिरता है। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। वो यूं ही मेरे साथ फ्री होने की कोशिश कर रहा था और उस वक्त मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी। उसने अपने माथे को बेचैनी से मसलते हुए कहा। हकीकत तो ये थी कि अब उसे भी एहसास हो गया था कि वो बहुत ज़्यादा ओवर हो चुकी थी। इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी जितना वो कर गई थी। मैं अब क्या करूं? अगर मेरी मानो तो जाकर उसे माजरत कर लो। उससे माजरत करती है मेरी जूती। जब मेरी कोई गलती ही नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं उससे क्यों माफ़ी मांगूं? इस तरह से वो मज़ीद मेरे सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर देगा। बेहतर यही है कि मैं खामोश हो जाऊं। अगले दिन जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो सबसे पहले शमरेज से ही उसका सामना हुआ था। वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ा था। अरे मोहतरमा, आखिरकार आप आ ही गई। मैंने तो सुना था कि ज़हीन बच्चे वक्त के पाबंद होते हैं, मगर आपने तो मुझे बहुत मायूस किया। यहाँ पर खड़ा 2 घंटों से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और आप हैं कि जैसे मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं आ रहा। वो उसकी खूबसूरत आंखों में देखते हुए बोला। वो जवाब दिए बगैर उसके साइड से होकर निकलने ही लगी थी कि वो फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं आपसे बात कर रहा हूँ मोहतरमा, और आप हैं कि मुसलसल नज़रअंदाज कर रही हैं। अरे मेरे इस मासूम से दिल पर ज़रा सा रहम खा ले। आपको क्या मसला है? क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? अरे आप मसले की बात करती हैं। हमें तो इश्क की बीमारी हो गई है। ये कौन सी कोई नई बात है? आप जैसे लोगों को ये बीमारी तो रोज़ ही होती रहती है। कुछ दिनों तक अपने घर पर बैठिए, सेहतयाब हो जाएंगे। ये सुनकर वो धीमे से अंदाज में मुस्कुरा दिया और फिर अपनी टोन में वापस आते हुए पुरस्रार अंदाज में बोला, वो प्रोजेक्ट मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर वो ठुठक कर अपनी जगह पर रुक गई। क्यों? क्या आपको शर्मिंदगी हो रही है कि सीनियर से प्रोजेक्ट लेकर एक जूनियर के हवाले कर दिया गया? अगर आपको इतना ही मसला था तो आप पहले जिम्मेदाराना रवैया रखते। अगर आप नॉन सीरियस बिहेवियर शो ना करते तो तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं। जो कह रहा हूँ खामोशी से उस पर अमल करो। देखिए मिस्टर, आप मेरी बात बहुत गौर से सुने। ये प्रोजेक्ट मुझे सर उमैर ने दिया है। अगर आपको मसला है तो आप खुद जाकर उनसे इस बारे में बात करें। बार बार मेरा रास्ता मत रोकें।
میں عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں. میں یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتی. میں نہیں چاہتی کہ کوئی آپ کی وجہ سے میرے کردار پر انگلی اٹھائے. تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ تم ایک بہت پاک دامن لڑکی ہو. میں تم جیسی لڑکیوں کی اصلیت سے بہت اچھے سے واقف ہوں. مجھے بہت اچھے طریقے سے اندازہ ہے کہ تم جیسی لڑکیاں کس قدر گری ہوئی ہوتی ہیں. اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، اس کا ہاتھ اٹھا اور شمریز کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا. وہ نہیں جانتی تھی اس میں اتنی ہمت کہاں سے آئی. شمریز نے اپنی لال ہوتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا. اب میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ جائے گی. تم نے میرے غضب کو دعوت دے دی ہے. یہ منظر وہاں بہت سے اسٹوڈنٹ نے دیکھا. سب نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا. یہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ اسی وقت اس کی سہیلی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی. میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، میرے کردار پر وار کر رہا تھا. میں کیسے خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کر سکتی تھی؟ پھر بھی تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ تم پر زبان کے تیر چلا رہا تھا تو تم بھی زبان کا استعمال کر لیتی. ہاتھوں کو چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے. بچپن سے لاڈ پیار میں پروان چڑھا ہے. اس کے بابا نے بھی کبھی اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی ہوگی اور تم نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا. فکر مت کرو، اتنا بھی نازک نہیں ہے. مجھے یقین ہے اب اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جائے گا اور وہ دوبارہ کبھی کسی لڑکی کو پریشان کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. جب سر عمیر کو اس بارے میں پتا چلا تھا تو وہ بہت پریشان ہو گئے. انہوں نے اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنے آفس میں بلایا، اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا. تمہیں شمریز پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کی سائیڈ لے رہا ہوں یا پھر وہ میرا فیوریٹ اسٹوڈنٹ ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس کی ذہنیت سے اور اس کی فطرت سے بہت اچھے سے واقف ہوں. وہ بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتا اور وہ بدلہ لیتے وقت اس بات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے کہ سامنے کوئی عورت کھڑی ہے یا پھر مرد. اسے صرف اور صرف اپنی انا کو تسکین پہنچانی ہوتی ہے. میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ کچھ دنوں تک یونیورسٹی نہ ہی آؤ تو بہتر ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا وہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. باقی میں خود اسے ڈیل کر لوں گا، تم بے فکر ہو جانا. انہوں نے اسے تسلی دے دی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اس کو خبردار بھی کر دیا تھا. جب وہ آفس سے باہر نکلی تو بہت سے اسٹوڈنٹس کی آوازیں اس کے کانوں میں پڑی تھی. کچھ اس کو داد دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یار اس نے تو بہت بڑا کام کیا. اس انسان کے سامنے آج تک کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکا اور اس شیر کی بچی نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا. اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ سن کر وہ کافی حد تک مطمئن بھی ہو گئی تھی، مگر سر عمیر کی باتوں نے اسے خوفزدہ بھی کر دیا تھا. اب اس کے بوڑھے باپ کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا. اس کے باپ نے پہلے ہی دن اسے سمجھایا تھا کہ کوئی بھی ایسا کام مت کرنا جس سے تمہاری عزت پر آنچ آئے. اس کی ماں کا اس کے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا. اس کے بابا ہی تھے جنہوں نے اس کی پرورش کی تھی. انہوں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا. ایک اس کا بڑا بھائی تھا جو اس پر اپنی جان لٹاتا تھا، لیکن اب وہ خود امریکہ میں اپنے مسئلوں میں الجھا ہوا تھا اور وہ اس بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی. وہ 3 دن سے مسلسل یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی. اس کے بابا پوچھے بغیر نہ رہ سکے تو وہ ان سے نگاہیں چراتے ہوئے کہنے لگی، بابا جان یونیورسٹی سے چھٹیاں چل رہی ہیں. تم تو چھٹی میں بھی یونیورسٹی چلی جاتی تھی کیونکہ تمہارے سر پر ایونٹس کی ذمہ داریاں تھیں. اب ایسا کیا ہو گیا؟ مجھے سچ سچ بتاؤ. بابا کچھ نہیں ہوا. اگر کوئی مسئلہ ہوا تو میں آپ سے ہی شیئر کروں گی. آپ جانتے ہیں میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپا سکتی. اس نے مسکراتے ہوئے اپنی اندرونی حالت پر قابو پاتے اپنے بابا کو تسلی دی اور وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کمرے سے چلے گئے. اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور فاروق خان زادہ کو میسج کرنے لگی. ان 3 دنوں میں اس کی فاروق سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی. وہ اس کو ہر بات کے حوالے سے گائیڈ کرنے لگا تھا. وہ بھی فاروق پر ٹرسٹ کرنے لگی تھی. اس نے فاروق سے پوچھا کہ آج وہ شخص یونیورسٹی آیا تھا؟ دوسری طرف سے فاروق کا میسج آیا، ہاں. اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. لیکن فکر مت کرو، وہ مجھے کافی نارمل لگ رہا تھا. مجھے لگ رہا ہے وہ اس واقعے کو بھول گیا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ کر رہ گئی.
ایک مغرور انا پرست انسان کیسے اپنی عزت افزائی کو بھول سکتا ہے؟ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ ابھی چند دن اپنے گھر پر رہو، جب میں تمہیں کہوں گا یونیورسٹی آ جانا۔ اسے فاروق کی بات مناسب لگی اور پھر اس کے کافی دیر تک وہ اسے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ وہ فاروق کے بارے میں کافی کچھ جان چکی تھی، وہ بھی ایک بہت بڑے اور امیر گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ فاروق نے اسے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تھا تو اس نے نارملی اسے یہی کہا کہ جب میری ڈگری مکمل ہو جائے گی تو میرے بابا سے اس حوالے سے بات کر لینا، کیونکہ ابھی میں کسی بھی قسم کے ریلیشن شپ کو افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس رات وہ ناول پڑھنے میں مصروف تھی جب اس کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ رات 8 بجے اس کے بابا کسی ضروری کام سے گھر سے باہر گئے تھے۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی تک واپس آ گئے ہوں گے، لیکن جب اس نے اپنے بابا کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گھر کے لاک کی ایک چابی اس کے بابا کے پاس تھی۔ اگر وہ کبھی لیٹ ہو جاتے تو اس کی زحمت دیے بغیر لاک کھول کر آ جاتے۔ کون ہے؟ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ دوسری طرف سے اسے بانو بیگم کی فکر مندانہ آواز سنائی دی۔ بیٹا جلدی سے دروازہ کھولو، غضب ہو گیا۔ اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا۔ تمہارے بابا کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے۔ اس کو لگ رہا تھا جیسے اس کی قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس ان کو پکڑ کر لے کر گئی ہے۔ مگر ان کا جرم کیا ہے؟ اس بارے میں تو پولیس نے نہیں بتایا، مگر وہ کسی شمریز خانزادہ کا نام لے رہا تھا۔ یہ سن کر اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی۔ اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھانا چاہا، فاروق کو کال ملانا چاہی، مگر وہ اس میں بھی ناکام رہی۔ تم فکر مت کرو، میں صبح ہی اپنے بیٹے کو پولیس اسٹیشن بھیجوں گی۔ ابھی وہ ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ تم ٹینشن مت لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں آج رات تمہارے پاس رک جاتی ہوں۔ بانو اس کے بابا کی دور کی کزن تھی۔ ان کے آپس کے تعلقات بہت اچھے تھے، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا بھی تھا۔ وہ ان بہن بھائیوں کی پرواہ اپنے بچوں کی طرح ہی کرتی تھی۔ اسی رات اسے شمریز خانزادہ کی بھی کال آئی تھی۔ ہاں تو کیسی ہو تم؟ مجھے امید ہے کہ تم بالکل خیریت سے ہوگی اور اپنی زندگی میں خوش ہوگی۔ تمہاری یہی خوشی مجھ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ تمہیں ایک چھوٹا سا جھٹکا دے دیا جائے۔ یہ سب کام تم نے کیوں کیا؟ ارے یہ تو ابھی تو رہنے دو، تمہیں ایک بہت ہی مزے کی بات بتاتا ہوں۔ تمہیں پتا ہے جس کیس میں نے تمہارے باپ کو اندر کروایا ہے، اگر وہ کیس میں تمہارے باپ پر ثابت کر دوں تو وہ اس عمر میں پولیس کے تشدد کا شکار بن جائے گا۔ تمہیں میں نے کتنی بار کہا تھا کہ اپنی اوقات کے مطابق کوئی قدم اٹھانا اور کوئی فیصلہ لینا، مگر تم نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اب یہ سب کچھ تمہاری اپنی غلطی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھو، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے کو تیار ہوں، تم سے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا اس پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن خدا کا واسطہ میرے بابا کو رہائی دے دو۔ میرے بابا جان کا کوئی قصور نہیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا جان کو رہائی دلوا دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ معافی تو بہت ہی چھوٹا سا لفظ ہے اور مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں۔ تمہیں پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھے پروپوز کرنا ہوگا، مجھے آئی لو یو کہنا ہوگا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم جانتے ہو یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ میں سب لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں گی۔ یہی تو میں چاہتا ہوں۔ تم نے مجھے جو ذلت دی تھی میں تمہیں اسی ذلت سے گزارنا چاہتا ہوں، اور یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم مرتے دم تک اپنے باپ کو نہیں دیکھ پاؤ گی۔ میں اس پر مزید جھوٹے الزامات لگا کر اس کو ایک ایسی جگہ بھجوا دوں گا جہاں تمہیں رسائی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا، جبکہ وہ اپنے گھٹنوں پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ صحیح تو کہہ رہی تھی اس کی دوست، کیا ضرورت تھی اسے شمریز سے پنگا لینے کی؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ آدمی اسے تگنی کا ناچ نچا دے گا۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ مجھے اس مشکل سے باہر نکال۔
یہ وقت اس کے لیے بہت برا اور کٹھن تھا۔ آج اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ غریب خاندان سے تعلق رکھنا بعض اوقات انسان کو غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا سامنا کسی بگڑے ہوئے امیر زادے سے ہو۔ پوری رات وہ روتی رہی اور اسی بارے میں سوچتی رہی، اور پھر آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کی بات مان لے گی۔ پوری یونیورسٹی کے سامنے اس کو آئی لو یو بولے گی تاکہ وہ اس کی باپ کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی قربانی کسی صورت نہیں دے سکتی تھی۔ تیار ہونے کے بعد ایک نظر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اسے بے ساختہ خود پر ہنسی آنے لگی۔ کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ وہ کتنی مشکل سے یہاں پر پہنچی تھی۔ ایف ایس سی میں اس نے پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا۔ اس نے دن رات محنت کی تھی تاکہ اس کی اسکالرشپ مل جائے اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر سکے، اور اب سب کچھ ختم ہونے جا رہا تھا۔ اس کے سارے خواب اس کی آنکھوں میں ہی ٹوٹنے والے تھے۔ وہ گراؤنڈ میں پہنچی تو اسے پتا چلا آج اسٹوڈنٹس ڈے ہے۔ اس کی دوست پرجوش انداز میں اس کی طرف بڑھی اور اس کو گلے لگاتے کہنے لگی، فائنلی تم یونیورسٹی آ ہی گئی۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے تمہیں کتنا مس کیا تھا۔ اور وہ دیکھو، شمریز آج کتنا تیار ہو کر آیا ہے، جیسے اس کے باپ کا ولیمہ ہو۔ اس نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے بھی ایک نظر شمریز پر ڈالی تھی جو پراسرار انداز میں مسکراتا ہوا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شمریز کا دوست وہاں پر موجود سب سٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا، اور اب سارے سٹوڈنٹ وہاں پر کھڑے تھے، تماشائی بنے ہوئے تھے۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے شمریز کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، اس کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو شمریز کو آئی لو یو کہتے سنا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شمریز یہ حرکت کرے گا۔ اس کے آئی لو یو کے جواب میں شمریز کا ہاتھ اٹھا۔ اس کے چہرے سے ماسک اتر کر زمین پر گر گیا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اس وقت شمریز کی نظروں کے سامنے موجود تھا، اور شمریز لمحے بھر کو مبہوت رہ گیا۔ آج سے پہلے اس نے اس قدر معصوم اور پاکیزہ حسن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، اور باقی اسٹوڈنٹ بھی حیرت سے گنگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ اسٹوڈنٹ ایسے تھے جن کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی تھی، جبکہ کچھ کو اس کے لیے صحیح معنوں میں بہت افسوس ہو رہا تھا۔ جانتے تھے کہ اس کا کیریئر داؤ پر لگ گیا ہے۔ شمریز بھی تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکل گیا، مگر اس کے ذہن میں بار بار فروا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں کیسے اس عورت پر ہاتھ اٹھا سکتا ہوں جس کو میں برسوں سے تلاش کر رہا تھا؟ میں کیسے اسے تکلیف پہنچا سکتا ہوں جس نے میری راتوں کی نیند حرام کی ہوئی تھی؟ وہ اپنے آپ کو کوس رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس سے اس کو آج سے 2 سال پہلے محبت ہوئی تھی، اور یہ محبت کوئی معمولی یا وقت کے ساتھ ختم ہونے والی محبت نہیں تھی۔ 2 سالوں سے وہ مسلسل اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ وہ اکثر حیران ہوتا وہ کیسے کسی کو ایک نظر دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو سکتا ہے۔ اسے اچھے طریقے سے یاد تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر گیا تھا جب کشمیر میں اسے وہ لڑکی ٹکرائی تھی۔ فروا کی خالہ جو کہ کشمیر میں ہوتی تھی، ان کے بیٹے کی شادی تھی اور وہ اس کی شادی اٹینڈ کرنے گئی تھی۔ اس نے رات کے وقت اکیلے ہی واپس جانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر راستہ بھٹک گئی تھی۔ وہ ایک جگہ پر کھڑی رو رہی تھی جب اسے وہاں پر شمریز اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ وہ اس کو دیکھ کر فوراً ہی درخت کی اوٹ میں ہونے لگی کہ شمریز نے اسے دیکھ لیا اور اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اس کو پسند کر بیٹھا تھا، پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو شمریز نے انہیں اپنی آنکھوں سے گھورتے ہوئے خاموش ہونے کا اشارہ کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب فروا پردہ نہیں کرتی تھی۔ اس نے 1 سال پہلے ہی پردہ شروع کیا تھا۔ شمریز اس دن اس کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر مر مٹا تھا۔ اگلی ہی صبح وہ اپنے بابا کے ساتھ واپس چلی گئی۔ شمریز نے اسے پورے علاقے میں تلاش کیا مگر وہ اسے کہیں نہ ملی۔ اس کو لگا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اسے بھول جائے گا، جو کہ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ آج اتنے عرصے کے بعد اسے وہ لڑکی دوبارہ سے ملی تھی، مگر اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کر دیا تھا، یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ فروا جب سے گھر واپس آئی تھی کمرے میں بند تھی اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شمریز نے اس کے باپ کو پولیس والوں سے چھڑوا دیا تھا اور انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر انہیں گھر چھوڑنے آیا تھا۔
اس کے بابا کو اندازہ نہیں تھا کہ جو شخص ان کے ساتھ اتنا خوش اخلاق بن رہا ہے اور جو شخص ان کی مدد کر رہا ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے انہیں جیل بھیجوایا تھا۔ انہوں نے اسے اپنے گھر میں آنے کا اشارہ کیا، مگر وہ اس حد تک شرمندہ تھا کہ وہ دروازے سے ہی واپس لوٹ کر چلا گیا۔ اس نے اس کے بھائی کے بارے میں بھی ساری ڈیٹیل نکلوا لی تھی، اور پھر کچھ ہی دنوں میں اس نے اس کے بھائی کی ساری پرابلم بھی حل کر دی۔ نہ صرف امریکہ میں اس کو ایک رہائش دے دی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اچھی خاصی رقم بھی دی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس پر بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اس نے سر عمیر کو کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو دوبارہ سے یونیورسٹی آنے کے لیے فورس کریں اور اسے یہ بتا دے کہ وہ یونیورسٹی چھوڑ کر جا چکا ہے، مگر فروا نے قسم کھا لی تھی کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ اس یونیورسٹی میں قدم نہیں رکھے گی۔ پورا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہتی۔ اس کے بابا اس کے لیے بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس سے سوال کیا تو وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، ابھی مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھیں، ابھی میں بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہوں، مجھے تھوڑا سا سنبھلنے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اس کے بابا خاموش ہو گئے۔ وہ نوٹ کر رہی تھی کہ کافی دنوں سے ان کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے۔ ایک دن جب اس نے باہر صحن میں بیٹھے شمریز خانزادہ کو دیکھا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ اس وقت اسے دوپٹے کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے گھر کے اندر داخل ہونے کی؟ کیا میری زندگی برباد کر کے تمہیں چین نہیں مل رہا جو تم یہاں میرا تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے؟ وہ حلق کے بل دھاڑ کر مڑی تو اس کے بابا پریشان ہو گئے۔ بابا، یہ وہی شخص ہے جس نے میری زندگی برباد کی ہے، اسی کی وجہ سے میں سب لوگوں کے سامنے شرمندہ ہو گئی ہوں، میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی۔ یہ کہہ کر اس نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا۔ فاروق خانزادہ کو تو وہ کافی عرصہ پہلے ہی خیر بات کہہ چکی تھی، کیونکہ اس کے سامنے فاروق کی بھی حقیقت آ چکی تھی۔ وہ بھی صرف اور صرف اسے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور اسی وجہ سے اس کے قریب آ رہا تھا۔ اسے تو اب سارے مردوں سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ بیٹا، اسی نے تو دلاور کو امریکہ میں پولیس سے رہا کروایا ہے اور اسی نے مجھے بھی پولیس کے ہاتھوں سے چھڑوایا، انہوں نے دبی دبی آواز میں کہا تو وہ بات کرتے کرتے یکدم چپ کر گئی۔ اس نے اپنے دونوں لب بھینچ لیے تھے۔ وہ اپنے بابا کو کیا بتاتی کہ انہیں جیل میں بھیجنے والا بھی وہی انسان تھا۔ تم نے میرے بھائی کے لیے جو کچھ بھی کیا اس پر تمہارا بہت شکریہ، مگر یہ امید نہ رکھنا کہ میں تمہیں معاف کروں گی۔ انگلی اٹھا کر دھمکی آمیز انداز میں بات کر کے وہ ایک بار پھر سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شمریز خانزادہ نے اس کے بابا کو سب کچھ بتا دیا تھا اور ان کے قدموں میں گر کر ان سے معافی مانگ لی تھی۔ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ اس لڑکی سے اس حد تک محبت کرنے لگا تھا کہ اب اس کو چھوڑنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا اگر وہ لڑکی اسے نہ ملی تو وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ وہ لڑکی اس کے لیے اس کا سب کچھ بن چکی تھی، وہ کیسے اس سے دستبردار ہو سکتا تھا؟ ابھی بھی وہ روز ہی ان کے گھر جاتا، اس کے بابا کے پاس بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا۔ اگر کبھی وہ اسے دکھ جاتی تھی تو وہ معمول کی طرح اسے معافی مانگتا۔ ایک دن اچانک ہی اس کے بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور اس کے بابا اس دنیا سے چل بسے۔ اس دن بھی وہ اکرام صاحب کو اسپتال لے کر گیا تھا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس کے بابا نے مرنے سے پہلے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھوں میں رکھا تھا اور شمریز کی منت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی مگر اپنے بابا کی حالت دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اسے اپنے بابا سے شکوہ بھی تھا کہ آخر انہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ مرنے سے پہلے وہ اسے شمریز کے حوالے کر کے چلے گئے تھے، کیونکہ انہوں نے شمریز کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے محبت کے چمکتے ہوئے دیے دیکھے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ اس کی ہمیشہ ہی عزت کرے گا اور اسے ہمیشہ اپنے دل میں بسا کر رکھے گا، وہ کبھی بھی اسے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں ان دونوں کا ہی قصور تھا، اور سمجھداری کا تقاضا یہی تھا کہ ماضی کی باتوں کو بھلا دیا جاتا اور حال پر توجہ دی جاتی۔ شمریز نے اس کے بابا کے جنازے کے بعد اسے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا
اور دوبارہ سے بدتمیزی کرنے لگی۔ شمریز کی اب ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ اسے زبردستی حویلی لے کر آیا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو لگا تھا کہ حویلی میں اسے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی شمریز کی بات سنے گا، مگر جب اس نے دیکھا کہ شمریز کے سامنے کسی کی بھی بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ شمریز نے سب لوگوں کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ وہ اس کی عزت حویلی کی بڑی بہو اور اس کی بیوی سمجھ کر کرے۔ اس کا بھائی بھی پاکستان آ گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ اپنے بابا کی قبر پر گئی تھی اور کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ اس کا بھائی کچھ دنوں کے بعد دوبارہ سے واپس چلا گیا تھا۔ اس کو لگا تھا دوسری طرف وہ جان بوجھ کر شمریز کو تنگ کرتی تھی تاکہ وہ اس پر غصہ کرے، مگر مجال ہے جو شمریز نے کبھی اسے اونچی آواز میں بات بھی کی ہو۔ وہ اس کا حد سے زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کی ہر ضرورت کو اس کے کہے بغیر ہی پورا کر دیتا تھا۔ وہ اس کی عزت کرتا تھا اور اسے بے تحاشا پیار بھی کرتا تھا۔ ہر روز اسے اپنے کیے کی معافی مانگتا اور وہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، اور پھر بالآخر اس نے شمریز کی محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے اس انسان کو معاف کر دیا۔ یہ کام بلا شبہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر اسے اپنے ذہن کو ہر طرح کی تکلیف سے آزاد کرنا تھا۔ شمریز نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی اس کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔